ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کو اپنی ایک چادر کے نیچے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اہل بیت بھی موجود تھے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر گواہ بنے اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح فرمایا کہ جہیز دینا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ لڑکی کے باپ پر نظر ٹکا کر رکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو کتنا دے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چھ اولادیں تھیں ان دونوں کی۔ لڑکوں میں ایک حسن تھے، ایک حسین تھے، ایک محسن تھے رضی اللہ عنہ، اور لڑکیوں میں ایک زینب اور ایک ام کلثوم، ایک رقیہ۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 3 لڑکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کا تعارف کرانا مقصود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی صاحبزادیوں میں ایک رقیہ ہیں اور ایک ام کلثوم ہیں۔ ان صاحبزادیوں کا وصال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں ہوا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ سب سے چھوٹی بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کو اپنی ایک چادر کے نیچے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی سب سے زیادہ چہیتی صحابیہ ہیں، اور 15 برس کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی نکاح کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ میں نے اگر اپنی بیٹی کسی کو نکاح میں دی یا کسی کی بیٹی لی تو اپنی مرضی سے یہ انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ در حقیقت یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اور جس وقت رخصتی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تو صرف 2 خواتین تھیں جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا۔ اس سے ہمیں یہ عملی سبق ملتا ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ایک رسم ہے، رواج ہے کہ بارات میں ایک بڑا جم غفیر ہوتا ہے اور خواتین کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اس طریقہ کار سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں بلکہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ نکاح میں مجمع زیادہ ہو، نکاح مسجد میں ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اہل بیت بھی موجود تھے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر گواہ بنے اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح فرمایا۔ اور جہیز میں صرف ایک مشکیزہ اور ایک چکی اور چند تھوڑی سی چیزیں دیں، جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہیز دینا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ لڑکی کے باپ پر نظر ٹکا کر رکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو کتنا دے گا، حالانکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جس لڑکے سے لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اگر وہ لڑکا مالی اعتبار سے کمزور ہے تو حسب توفیق سسر لڑکی کو کچھ ضروریات کی چیزیں دے دے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے کمزور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب توفیق سادگی کے ساتھ چند چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرما دی۔ لیکن جہاں پر لڑکا مالدار ہو تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی ضروریات کا، اس کے جہیز کے سامان کا، فرنیچر کا انتظام از خود کرے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل پڑا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس نکاح کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی اس رسم کی، اس رواج کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابیہ ہیں کہ آپ کو زہرا کا لقب دیا جاتا ہے، اور مورخین اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں چونکہ آپ کی دیگر صاحبزادیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل آگے دنیا میں پھیلی، حضرت حسن، حضرت حسین اور مزید جو ان کی بہنیں تھیں، وہ ساری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ چونکہ زہرا کا لفظی معنی ہوتا ہے خوشبو مہکانے والی، خوشبو پھیلانے والی، تو گویا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ صاحبزادی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی۔ اور عموماً جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت حسن، حضرت حسین کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 6 اولادیں تھیں ان دونوں کی۔ لڑکوں میں ایک حسن تھے، ایک حسین تھے، ایک محسن تھے رضی اللہ عنہ، اور لڑکیوں میں ایک زینب اور ایک ام کلثوم، ایک رقیہ۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 3 لڑکے تھے۔ محسن اور ام کلثوم کا انتقال چونکہ
بچپن کے اندر ہی ہو گیا تھا، اور اس سے ہمیں یہ ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو دیگر بہنیں تھیں ان کا نام بھی ام کلثوم، رقیہ اور زینب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ تو اپنی بہنوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی، اتنی قربت تھی کہ انہوں نے اپنی اولادوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا، چونکہ ان کی ایک بیٹی کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے اور ایک کا نام رقیہ ہے۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی۔ ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو، گھر کی بچیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی تاکید کرنی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، اور گھروں میں یہ ماحول بنانا چاہیے کہ حضرات صحابیات کے سوانح اور حضرات صحابیات کی سیرت کا خواتین کی مجلس میں کچھ نہ کچھ مذاکرہ ہوتا رہے، تاکہ ہمیں گھریلو زندگی کس طرح خواتین کو انجام دینی ہے اس کا ڈھنگ اور سلیقہ سیرت سے، حضرات صحابیات کے طرز زندگی سے ہمیں اس کے سیکھنے کا موقع ملے۔ السلام علیکم۔